السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ دو شعری اصناف سے متعلق آپ کو سرگرمی حل کرنی ہے، اور یہ دونوں اصناف ایسی ہیں جن میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو یہاں بتایا گیا کہ جن میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو پہچانیے وہ کون سے ہیں جی؟ قصیدہ اور مرثیہ، یعنی دو اصناف ایسی ہیں جس میں اس کے علاوہ اور بھی اصناف ہیں جن میں اللہ کی تعریف اور نبی کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور بزرگوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں جو آپ کو سرگرمی دی جا رہی ہے وہ قصیدہ اور مرثیہ سے متعلق ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو ان دو اصناف کا ذکر کیا گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ قصیدہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہوں، امیروں، نوابوں یا کسی بزرگ شخصیت کی تعریف کے لیے یہ نظم کہی جاتی ہے، اور زندگی میں کہی جاتی ہے، یعنی مرنے کے بعد جو نظم کہی جاتی ہے جس میں خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے، کسی کے مرنے کے بعد کہی جاتی ہے وہ مرثیہ ہو جاتا ہے۔ اور زندگی میں اگر کسی کی تعریف کی جائے، نہ کسی بزرگ کی یا کسی بڑی شخصیت کی، کسی نواب کی، بادشاہ کی، تو وہ قصیدے کی صنف ہے، اور مرنے کے بعد کسی کی تعریف بیان کی جائے تو وہ مرثیہ ہے۔ اب اس کے تعلق سے آپ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کی لنک دوں گا، اس میں اصناف سخن سے متعلق معلومات دی گئی ہے، تو آپ اس میں قصیدہ اور مرثیہ ان دونوں اصناف کے بارے میں دیکھیں، اس لیے کہ آگے آپ کو اجزائے ترکیبی بھی لکھنا ہے، تو آپ کو اس میں انشاءاللہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد یہ تمام سرگرمیوں کو آسانی سے حل کر سکیں گے۔ اس میں آپ کو یہ دیا گیا ہے قصیدے میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اس میں سمجھ میں آئے گا۔ اور ویسے بھی آپ کی جو درسی کتاب میں جو قصیدے دیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اگر، تو اس میں جو صنف کا تعارف ہوتا ہے، یعنی جب آپ پہلی بات جان پہچان، اور اس کے ساتھ ایک صنف کا تعارف ہوتا ہے، یعنی جو بھی صنف آپ وہ پڑھنے جا رہے ہیں، قصیدہ یا مرثیہ، غزل وغیرہ، اس کا تعارف بھی وہاں دیا ہوا رہتا ہے، تو آپ اس کو جب دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو اس کا تعارف ملے گا۔ جیسے ابھی 90 میں آپ کا قصیدہ ہے صبح دم دروازہ خاور کھلا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی قصیدے سے متعلق بہت سی معلومات دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھیں، اور اس میں جو تعریف دی ہوئی ہو یہاں لکھیں کہ یہ بتائیں کہ کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے قصیدے میں، اور مرثیے میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ آپ لکھیں۔ کتاب میں آپ کو مرثیے کی مثال دی ہوئی ہے، تو وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ مرثیے کی میں کس کی تعریف میں مرثیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب مشق کرنے میں دیا گیا آپ کو قصیدے کے اجزائے ترکیبی تحریر کیجیے، تو میں نے آپ کو بتایا ویڈیو کی لنک جو آپ کو ملے گی، آپ وہاں جائیں، دیکھیں اس کو، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اجزائے ترکیبی، یعنی اس کے کتنے حصے ہیں، کتنے پارٹس ہیں، کتنے حصوں سے مل کر قصیدہ بنتا ہے، تو وہ آپ کو وہاں ملے گا۔ اب یہاں دو مشہور مرثیہ کو شعراء کے آپ کو تصاویر اور نام دیے گئے ہیں، یہ مرزا دبیر اور میر انیس، یہ دونوں سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں مرثیے کے، جس میں میر انیس کو اور بلند مقام حاصل ہے۔ تو یہ دونوں شعراء کی تصاویر یہاں دی گئی ہیں، اور آپ کو آؤ تخیلاتی بنے میں یہ سرگرمی دی گئی ہے کہ مرثیے کی اقسام لکھ کر ان کا مطالعہ کیجیے۔ مرثیے کی جو دو قسمیں ہیں، وہ دو قسمیں آپ جب مرثیہ آپ دیکھیں گے، مرثیے کی مثال کتاب میں جو آپ کو شعری اقتباس دیا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ بھی لکھا ہوا رہے گا کہ مرثیے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ 8ویں کتاب میں آپ جو مرثیہ آپ کو دیا ہوا ہے، 10ویں میں آپ کو مرثیہ دیا ہوا ہے زمین کرب و بلا، آپ اس میں دیکھیں کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو وہ دو اقسام جو ہوتی ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں، اور کون کون سی ہوتی ہے وہ بھی لکھیں، اور اس کے علاوہ آپ پسندیدہ اشعار قلم بند کیجیے، یعنی جو مرثیے کے جو اچھے اشعار آپ کو لگے، تو آپ گوگل کا بھی سہارا لے سکتے ہیں کہ مشہور مرثیے یا کربلائی مرثیے، اور اسی طرح آپ ڈال سکتے ہیں شخصی مرثیے، تو اس طرح آپ ٹائپ کریں وہاں اور سرچ کریں، اور اس میں جو اشعار آپ کو ملیں اس میں سے آپ اچھے اشعار، مشہور اشعار اور اپنے پسندیدہ اشعار اس میں لکھیں۔ تو بہت ہی مختصر سی سرگرمی آج کی آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ کو قصیدے اور مرثیے سے متعلق یہ سرگرمی تھی، امید ہے آپ انشاءاللہ اس کو آسانی سے حل کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔